اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واصطفى سبحانه من ولده أنبياء أخذ على الوحي ميثاقهم وعلى تبليغ الرسالة أمانتهم لما بدل اکثر خلقه عہد اللہ علیہم فجہلوا حقہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی نہج البلاغہ کے پہلے خطبے میں، اور پہلے خطبے میں جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ مولا کائنات نے توحید کو بیان کیا، اور توحید کے بعد پھر حضرت آدم کی خلقت، اور پھر اس کے بعد حضرت آدم کا جو سجدے کا قصہ تھا، تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور پھر کس طریقے سے شیطان نے حضرت آدم کو برقلایا، اور پھر اس کے بعد مولا کائنات نے بیان کیا بعثت انبیاء کو، اور نہ صرف بعثت انبیاء کو بیان کیا بلکہ اس کے اہداف اور مقاصد کو بھی بیان کیا۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے کچھ باتیں کہی تھیں کہ جن کو تکرار کرنا میں یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں، اور تکرار یہاں پر یعنی بغیر کسی مقصد کے نہیں ہے، فقط کسی مقصد کے تحت، کیونکہ مطالب بہت زیادہ مشکل تھے جو پچھلے درس میں بیان کیے گئے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان مطالب کو دوبارہ ایک طریقے سے ریپیٹ کیا جائے یا بیان کیا جائے تاکہ وہ مطالب اچھی طریقے سے آپ کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں۔ کچھ اصطلاحات ہم نے پچھلے درس میں پڑھی تھیں، ان میں سے پہلی اصطلاح یہ تھی کہ نقض غرض حکیم قبیح ہے۔ نقض یعنی توڑنا، نون قاف نقطہ والا قاف اور ضاد، نقض غرض حکیم، غرض یعنی ہدف، مقصد، حکیم یعنی عقل مند شخص کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ اپنے ہدف کو ضائع کر دے، اپنے مقصد کو ضائع کر دے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نقض غرض حکیم قبیح ہے۔ قبیح سے مراد کیا ہے؟ یعنی عقل کیا شمار کرتی ہے؟ برا شمار کرتی ہے کہ کوئی حکیم شخص ہو اور وہ اپنے ہدف کو ضائع کر دے، اپنے مقصد کو ضائع کر دے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام قبیح ہے کہ کوئی عاقل شخص اپنے ہدف کو ضائع کر دے۔ یہ بات ہو گئی نقض غرض حکیم۔ خداوند کریم حکیم ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً خداوند کریم کیا ہے؟ حکیم ہے۔ اس نے جو انسانوں کو خلق کیا تو ایسی بغیر کسی مقصد کے خلق کیا یا کوئی مقصد اور ہدف تھا؟ یقیناً ہمارا خلق کرنے کا کوئی مقصد اور ہدف ہے۔ بغیر مقصد اور بغیر ہدف کے پروردگار عالم نے ہمیں خلق نہیں کیا۔ وما خلقت الانس والجن الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ یہ سب کے سب کیا کریں؟ میری عبادت کریں، میری پرستش کریں، یعنی میرے سامنے سرنگوں ہو جائیں۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کی جائے؟ اللہ کی عبادت کیسے کی جائے؟ اللہ کی شریعت پر کیسے عمل کیا جائے؟ یا تو خداوند کریم خود آ کر بیان کرے ایک ایک شخص کو، یعنی دنیا میں جتنے مسلمان ہیں یا جتنے انسان ہیں اور قیامت تک جتنے انسان آنے والے ہیں، ہر انسان پر خداوند کریم وحی کرے، ایک ایک انسان کو خداوند کریم بیان کرے کہ بھائی میری عبادت یہ ہے، اس طریقے سے میری عبادت کو انجام دو۔ اگر یہ کام ممکن نہیں ہے تو پھر یقیناً خداوند کریم کی جانب سے کچھ افراد آنے چاہیے کہ جو انسانوں کی ہدایت کریں اور انسانوں کو اللہ کی شریعت کا طریقہ بتائیں، اللہ کی عبادت کا طریقہ بتائیں۔ درست ہے؟ اس کو کہتے ہیں لطف پروردگار۔ لطف پروردگار کا تقاضا یہ ہے۔ لطف کا کیا مطلب ہے؟ لطف اردو میں لطف کا معنی ہے مزہ ہے، یہ عربی والا لطف ہے۔ لطف یعنی مہربانی، فضل، کرم۔ خداوند کریم کا فضل ہے، خداوند کریم کا کرم ہے، لطف پروردگار ہے۔ کہتے ہیں لطف پروردگار، لطف یعنی خداوند کریم کی مہربانی ہے، خداوند کریم کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ فضل و کرم کسے کہتے ہیں؟ یقیناً یہ بھی پتہ نہیں ہوگا آپ کو۔ فضل و کرم کسے کہتے ہیں؟
فضل اور کرم. کسی کے اوپر مہربانی کر دینا. مہربانی کسے کہتے ہیں؟ عنایت کر دینا. عنایت کسے کہتے ہیں؟ ہم بھی سر جب آ گئی یعنی کسی پر اس کے استحقاق سے زیادہ اس کو نوازنا. یعنی میرا ایک حق نہیں بنتا ہے. مثال کے طور پر کسی مزدور کا آپ نے بلایا اور اس سے کام کروایا، دن بھر آپ نے دیکھا کہ یار یہ بیچارہ مزدور ہے، کوئی مزدوری نہیں مل رہی، یا بہت سن رسیدہ ہے، بوڑھا شخص ہے، تو ویسے تو مثال کے طور پر اس کی مزدوری 3,000 روپے بنتی ہے، آپ نے 3,500 روپے دے دیے، تو 500 روپے جو آپ نے اس کو دیے یہ اس کی مزدوری یعنی اس کا استحقاق نہیں تھا. یہ آپ نے اوپر سے اس کے اوپر کیا کیا؟ فضل و کرم کیا، بغیر استحقاق کے. بغیر استحقاق کسے کہتے ہیں؟ حق کے. بغیر کسی حق کے عطا کرنا. تو آپ کا اور میرا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. ہم استحقاق رکھتے ہیں، حتیٰ جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں ہم استحقاق نہیں رکھتے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جائیں اور اس سے سوال کریں کہ پروردگار ہم نے اتنے سال تیری نمازیں پڑھی، اب تو ہمیں جنت دے دے. وہ اگر جنت دے رہا ہے تو وہ اس کا فضل و کرم ہے، ورنہ ہم مستحق نہیں تھے. آپ نے عبادت کی، یہ تو اللہ کا حق تھا. اللہ کا کیوں حق تھا؟ اس لیے کہ وہ اللہ جس نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے، لہٰذا اس کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی نعمتوں کا حق ادا کیا جائے. تو نعمتوں کا حق ادا کرنے کا دوسرا نام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو آپ نے تو ایک طریقے سے قرض لیا ہوا تھا، قرض کو چکایا ہے، اور وہ بھی اسی کی دی ہوئی نعمت سے چکایا ہے. یعنی آپ اسے بولنا چاہیے کہ قرض در قرض تلے دبے ہوئے ہیں ہم. ایک تو آپ قرض لے رہے ہیں، پھر اس قرض کو آپ چکا بھی رہے ہیں. کس سے؟ پاکستان والا حال ہے، IMF سے قرض لیتا ہے تاکہ جو پہلے قرض لیا ہوا ہے اس کو ادا کیا جائے. تو ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے، ہم نے وہاں سے بہت سی چیزیں قرض لی ہوئی ہیں، اب اس قرض کو بھی ہم کس سے چکا رہے ہیں؟ مزید قرض سے. یعنی ابھی جو میں عبادت کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ کی نعمت ہے. تو میں اگر سبحان اللہ کہہ رہا ہوں، تسبیح پڑھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، کس کی دی ہوئی نعمت سے پڑھ رہا ہوں؟ تو میرا تو کوئی استحقاق نہیں بنتا نا، یہ تو اس کا فضل و کرم ہے. لیکن کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم جنت یہ کام کرو گے تو میں تمہیں جنت ادا کروں گا، تو ہم اس کے وعدے کی بنیاد پر کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم تو نے وعدہ کیا تھا. ورنہ ہماری عبادت کے ذریعے سے ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لطف یعنی کیا مطلب؟ مزہ نہیں. لطف یعنی فضل، کرم، مہربانی. اس کا لطف کہا جاتا ہے. لطف پروردگار عالم پر واجب ہے. واجب کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ضروری، یعنی اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے. کیا مطلب اس کی ذات کا تقاضا یہ ہے؟ انتہائی آسان مثال سے آپ سمجھیے. اگر آپ دیکھیں کہ ایک ماں کی بغل میں اس کا بچہ ہو اور بچہ رو رہا ہو، اور ماں ذرا بھی اس کی طرف توجہ نہ کرے، آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے کیسی ماں ہے. کیوں کہیں گے کیسی ماں ہے؟ اس لیے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ اس کی ماں ہے، تو ماں ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے بچے کی دیکھ بھال کرے، اپنے بچے کو رونے نہ دے، اپنے بچے کی درد و تکلیف کو کیا کرے؟ دور کرے. کیونکہ اس کے ماں ہونے کا تقاضا یہ. اس کو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ ماں ہے لہٰذا اس پر واجب ہے. لہٰذا کیونکہ وہ پروردگار عالم ہے. پروردگار کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا. کیونکہ وہ پروردگار عالم ہے، اور آپ کا اور میرا نہیں، عالمین کا پروردگار ہے. لہٰذا جب وہ پروردگار ہے، اگر وہ مجھے اس دنیا میں خلق کر رہا ہے جو کہ میرا پروردگار ہے، تو کیا وہ مجھے ایسی دنیا میں خلق کر سکتا ہے جس میں پانی نہ ہو؟ یعنی ایک طرف سے وہ مجھے خلق کر رہا ہے کہ مجھے پیاس لگتی ہے، اور دوسری جانب سے اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہ رکھے کہ جس سے میں اپنی پیاس بجھا سکوں. ایک طرف سے مجھے خلق کر رہا ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، دوسری جانب سے مجھے ایسی دنیا میں بھیج دے کہ جہاں پر کھانے کے لیے کوئی چیز ہی نہ ہو، یعنی میری بھوک ختم نہ ہو سکے. کیا یہ ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لطف پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ مجھے خلق کر رہا ہے اور اس نے مجھے ایسا بنایا ہے کہ مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے پیاس بھی لگتی ہے، تو اس کے لطف اور کرم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مجھے ایسی دنیا میں خلق کرے کہ جہاں پر میری پیاس بھی دور ہو سکتی ہو اور میری بھوک بھی مٹ سکتی ہو. بعینی اسی طریقے سے جس طریقے سے میرے مادی بدن کو بھوک لگتی ہے اور پیاس لگتی ہے اور مادی ضروریات کو پورا کرنا پروردگار عالم کی ذمہ داری ہے،
اسی طریقے سے میری معنوی ضروریات کو پورا کرنا. معنوی ضروریات کیا ہے؟ کہ جس کے ذریعے سے میری روح کو تکامل ملے گا، جس کے ذریعے سے میں سعادت کو پہنچوں گا. تو کیسے ممکن ہے کہ ایک پروردگار جو میرا اتنا خیال رکھے کہ میرے مادی بدن کے لیے تو اہتمام کرے، لیکن میرے روح اور میری نفس کے لیے کوئی اہتمام نہ کرے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ پروردگار، جو پروردگار ہے، میرے اس مادی بدن کے لیے اس قدر اہتمام کرے کہ ایک ماں جیسی ہستی کو مجھے بخشے، اس قدر اہتمام کرے کہ ایک ماں جیسی ہستی کو، کہ جس کے دل میں ممتا ڈالے تاکہ وہ ماں اپنے بچے کی دیکھ بھال کرے. کیسے ممکن ہے کہ وہ پروردگار عالم میری معنوی ضروریات کو بغیر پورا کیے چھوڑ دے، جس کی مجھے اصل ضرورت ہے؟ وہ اصل ضرورت کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کے بغیر پروردگار یعنی پروردگار عالم مجھے پانی کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا ہے، غذا کے بغیر نہیں چھوڑ سکتا ہے، ہدایت کے بغیر کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے لطف پروردگار. کیا کہا جاتا ہے؟ لطف پروردگار. یہ پروردگار عالم کا لطف ہے، کرم ہے اس کا، لہٰذا کہا جاتا ہے کہ لطف پروردگار عالم پر واجب ہے. تو لطف پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انبیاء کو بھیجے. جس طریقے سے اس نے میرے لیے اس دنیا میں ماں باپ کو رکھا ہے، بعینی اسی طریقے سے میری روح اور میرے نفس کے لیے خداوند کریم کیا بھیجے؟ انبیاء کو بھیجے. واضح ہو گیا انشاءاللہ؟ یا پچھلے درس سے اور مشکل ہو گیا؟ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سوال نہ ہونے کے دو مطلب ہیں، یا تو سمجھ میں آ گیا یا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. خوب. ایک روایت ہے ہشام بن حکم سے، جو کہ صحابی ہیں، چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی. فرماتے ہیں کہ ایک زندیق شخص نے، ایک زندیق جو خدا کو نہیں مانتا، بغیر کسی بھی مذہب کو نہیں مانتا، کافر شخص نے امام سے کہا کہ امام نے اس زندیق شخص سے کہا، بلکہ ایک زندیق شخص نے جو ہے وہ امام سے کہا، امام سے سوال کیا کہ من این اثبت الانبیاء والرسل، آپ کیسے ثابت کریں گے کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا ہے اور رسولوں کو بھیجا ہے؟ قال، امام نے ارشاد فرمایا کہ ان لما اثبتنا ان لنا خالقا وصانعا متعالیا عنا وعن جميع ما خلق وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز ان يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه ثبت ان له سفراء في خلقه. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ امام نے کہا کہ دیکھو، جب ہم نے یہ بات ثابت کر لی کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، یعنی ہم توحید کے مرحلے سے آگے بڑھ گئے، جب ہم نے یہ بات مان لی کہ ہمارا ایک پروردگار ہے جو ہمیں خلق کرنے والا ہے. وہ پروردگار کیسا ہے؟ صانعاً، صانع یعنی بنانے والا، کریٹر، متعالیاً عنا، اور وہ پروردگار عالم ہم سے بہت بلند و بالا ہے، یعنی وہ ہماری عقلوں میں نہیں سما سکتا ہے، ہم اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، ہم اسے چھو نہیں سکتے ہیں، ہم اسے سن نہیں سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ جسم نہیں ہے. لہذا وہ کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہ ہم سے کہیں بلند اور بالا ہے، ہم سے بھی وہ تمام ان مخلوقات سے جو پروردگار عالم نے خلق کی. دوسری جانب سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم کان الصانع حکیما متعالیا، وہ حکیم بھی ہے اور متعالی بھی. حکیم سے مراد یعنی حکمت سے کام انجام دینا، ہدف مند کام انجام دینے والا. حکیم کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کے ہر کام کا کوئی ہدف ہو، کوئی مقصد ہو، بغیر کسی ہدف اور بغیر کسی مقصد کے کوئی کام انجام نہ دے. تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایک خالق ہے، اور دوسری جانب سے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ہمارا خالق ہے وہ حکیم ہے، اس نے ہمیں بغیر کسی ہدف اور مقصد کے خلق نہیں کیا، اور وہ ہم سے اس قدر بلند ہے کہ خدا کی کوئی بھی مخلوق اس کو دیکھ نہیں سکتی ہے، مشاہدہ نہیں کر سکتی ہے، روبرو اس کے پیش نہیں ہو سکتی، نہ اس کو چھو سکتی ہے. جب نہ مشاہدہ کر سکتی ہے نہ چھو سکتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی مخلوق براہ راست خدا سے مخاطب نہیں ہو سکتی ہے، خدا کے روبرو نہیں ہو سکتی.
ثبت، جب ہم نے تمام چیزیں ثابت کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ ثابت ہو گیا کہ ان لہ سفراء فی خلقہ، ثابت ہو گیا کہ اس کے کچھ سفیر ہونے چاہیے اس کی مخلوق میں۔ دیکھا امام نے وہی استدلال کیا کہ جس کو ابھی ہم نے پیش کیا آپ کے سامنے، کہ جب ہم نے ثابت کیا کہ خداوند کریم ہے اور ہم نے ثابت کیا کہ خداوند کریم حکیم ہے، حکیم کا مطلب یہ کہ اس نے ہمیں بغیر کسی مقصد اور ہدف کے خلق نہیں کیا۔ دوسری جانب سے وہ جو ہدف اور مقصد ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں؟ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، خدا کو ہم سن نہیں سکتے ہیں، خدا کو ہم چھو نہیں سکتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک ذریعہ ہونا چاہیے کہ جس ذریعے کے ذریعے سے ہم اپنے ہدف تک پہنچیں، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ خدا کے انبیاء ہیں۔ ثبت ان لہ سفراء فی خلقہ، ثابت ہو گیا کہ خدا کے کچھ سفیر ہیں اس کی مخلوق میں۔ ان سفراء کا کام کیا ہے؟ سفیر کا کام کیا ہے؟ یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ، سفیر کا کام کیا ہے؟ کہ یہ سفیر اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام اس کے مخلوق تک پہنچاتے ہیں اور اس کے بندگان تک پہنچاتے ہیں۔ وَيَدُلُّونَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ، ان سفراء کا کام کیا ہے؟ یہ سفراء لوگوں کو ان کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جن کاموں میں لوگوں کی مصلحت ہوتی ہے، لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ وما به بقاؤہم، ان کاموں کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی بقا ممکن ہے۔ وفی ترکہ فناؤہم، اور ان کاموں کی طرف بھی رہنمائی کرتے ہیں کہ جن کو ترک کر دینے میں کیا ہے؟ ان کا فنا ہو جانا ہے، اگر آپ نے ان کاموں کو ترک کر دیا تو آپ فنا ہو جائیں گے۔ فثبت الآمرون والناہون عن الحکیم العلیم، بس ثابت ہو گیا کہ خداوند کریم کی جانب سے عمل بالمعروف کرنے والے اور نہی عن المنکر کرنے والے کچھ ہستیاں ہونی چاہیے کہ جو براہ راست خداوند کریم سے ہدایت لیں اور خدا کی ہدایت کو ہم تک پہنچائیں، جس کو ہم شریعت کہتے ہیں۔ خدا کی شریعت لیں اور خدا کی شریعت ہم تک پہنچائیں۔ وَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَصَفَّتُهُ فِي خَلْقِهِ، پس وہ جو سفراء میں کون ہیں؟ وہ خداوند کریم کے انبیاء ہیں اور اس کے چنے ہوئے افراد ہیں اس کی مخلوق میں۔ چنے ہوئے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص نبی نہیں ہے، یعنی آج دنیا میں کتنے کروڑوں انسان پائے جاتے ہیں، کیا ہر شخص نبی ہے؟ ہر شخص نبی نہیں ہے، ہر شخص نبی نہیں ہے۔ جب ہر شخص نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ افراد ہیں۔ وہ کچھ افراد کیسے پتہ چلے گا کہ وہ نبی ہیں؟ آیا کچھ افراد مل کر اس کو نبی بناتے ہیں، یا کچھ افراد نے چن کر، مثال کے طور پر کسی کا، جیسے کسی ملک کا وزیر اعظم چنا جاتا ہے، ایسے انبیاء کو بھی چنا جاتا ہے؟ لوگ چنتے ہیں یا اللہ چنتا ہے؟ نہیں، اللہ چنتا ہے، اللہ چنتا ہے۔ لہذا ایک اور روایت میں منصور بن حازم سے روایت ہے، چھٹے امام سے کہ صحابی ہیں منصور بن حازم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام کی خدمت میں عرض کی کہ جب کوئی شخص یہ جان لے کہ اس کا ایک پروردگار ہے تو اس کو یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ اس پروردگار کی کچھ مرضی ہے، کچھ رضا ہے، اور کچھ کاموں میں اس کی کیا ہے؟ ناراضگی ہے۔ جب ہم جان لیتے ہیں کہ ہمارا ایک پروردگار ہے تو پروردگار ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں کہ کچھ کاموں میں اس کی رضا ہے، وہ ہم سے کچھ کام چاہتا ہے اور کچھ کام ہم سے نہیں چاہتا، یعنی کچھ کام چاہتا ہے کہ ہم انجام دیں اور کچھ کام چاہتا ہے کہ ہم وہ کام انجام نہ دیں۔ لہٰذا ثابت ہو گیا کہ کچھ کاموں میں اللہ کی رضا ہے، کچھ کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون سے کاموں میں اللہ کی رضا ہے اور کون سے کاموں میں اللہ کی رضا نہیں ہے؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں، یا تو مجھ پر وحی نازل ہوئے، وہی ہے اللہ کا فرشتہ ہے مجھ پر وحی نازل کرے کہ دیکھو فلاں فلاں کام میں اللہ کی رضا ہے اور فلاں فلاں کام میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اگر وحی نہیں آتی ہے تو پھر خدا کی حجت ہونی چاہیے، انبیاء ہونے چاہیے، کوئی ہستی ہونی چاہیے کہ جس پر وحی نازل ہوتی ہو اور وہ مجھے بتلائے کہ خدا کی کن کاموں میں خدا کی رضا ہے اور کن کاموں میں خدا کی رضا نہیں ہے۔ ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته۔ پس امام فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ ثابت ہو گیا کہ ہر دور میں
کچھ ایسے انبیاء ہونے چاہیے کہ جن انبیاء کے ساتھ ان کے دلائل اور ان کے برہان ہونے چاہیے جو ان کی بات کی سچائی پر دلالت کریں، اور اس وجہ سے ہونے چاہیے تاکہ زمین جو ہے وہ حجت خدا سے خالی نہ رہے۔ ہر دور میں زمین پر ایک اللہ کی حجت ہونی چاہیے، جیسے کہ ہم نے اس خطبے میں بھی پڑھا، مولا کائنات نے یہ خطبے میں بیان کیا کہ ایک کے بعد ایک نبی آتے رہے، اور اگر ان انبیاء کے درمیان کچھ فاصلہ بھی ہوا تو اس دوران 3 چیزیں چھوڑ کے گئے۔ وہ 3 چیزیں کون سی تھیں؟ ایک خدا کی کتاب، ایک اپنا وسیع اپنا جانشین، اور ایک اپنی سنت یعنی شریعت۔ یہ 3 چیزیں جو بھی نبی آتا تھا اپنے پیچھے یہ 3 چیزیں چھوڑ کے جاتا تھا، یعنی اللہ کی کتاب، اور ایک اس کا وسیع اس کا جانشین، اور ایک اس کی روش طریقہ کار اس کی سنت اس کی شریعت۔ تو لہٰذا اگر ان انبیاء کے درمیان کچھ فاصلہ بھی آ جاتا تو اس فاصلے کے درمیان ان چیزوں کا ہونا ضروری تھا۔ واضح ہو گئی بات؟ اب آ جائیے اہداف کی طرف۔ میں دوبارہ اس کو ریپیٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ میری نگاہ میں ان کو یاد کرنا اور ذہن میں بٹھلانے نا ضروری ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے پڑھ چکے ہیں، لیکن دوبارہ میں جلدی سے اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مولا کائنات نے بیان کیا کہ اللہ نے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ پہلا ہدف کیا تھا کہ وہ ان کو اپنی فطرت کی طرف پلٹائیں، لوگوں کو ان کی فطرت کی طرف جو عہد و پیمان وہ خداوند کریم سے کر کے آئے ہیں۔ لما بدل اکثر خلقی عہد اللہ علیہم، جب اکثر مخلوق نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو بدل دیا تو پھر اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو اس عہد کی طرف دوبارہ لے جائیں۔ وہ عہد کون سا تھا؟ عہد الست۔ کیا نام ہے اس کا؟ الست۔ یہ خداوند کریم کے قرآن مجید کی اس آیت سے لیا گیا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 172 172۔ اس وقت کو یاد کرو کہ جب ہم نے بنی آدم سے ان کی ذریت سے کیا لیا؟ عہد و پیمان لیا، اور خود ان لوگوں کو اس عہد و پیمان پر گواہ قرار دیا، یعنی آپ اور میں گواہ ہیں گے اس عہد و پیمان پر جو ہم سے لیا گیا ہے۔ جب امام سے پوچھا گیا کہ یہ کیسا عہد و پیمان ہے کہ جو لیا گیا ہے، تو کہا کہ یہ وہ عہد و پیمان ہے کہ جو ہر شخص کی فطرت میں موجود ہے، لیکن جس جگہ پر یہ عہد و پیمان لیا گیا ہے ہم اس جگہ کو بھول گئے ہیں۔ وَنَسِيَ الْمَوْقِفِ، موقف یعنی اس مقام پر جس مقام پر ہم سے یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا وہ ابھی ہمیں یاد نہیں ہے۔ تو کہا کہ مولا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یاد نہ ہو؟ کہا کہ تم 9 مہینے اپنی ماں کے شکم میں رہے ہو، کچھ یاد ہے تمہیں؟ تمہاری ماں کے شکم میں کیا تھا؟ کسی کو کچھ بھی یاد نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے۔ کیوں پتہ نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم سے مراد کیا ہے؟ ایسا نہیں ہمارا نہ جاننا یا نہیں معلوم ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ہم نہیں رہیں۔ ہر ایک جانتا ہے کہ ہر بچہ جو اس دنیا میں آتا ہے وہ 9 ماہ اپنی ماں کی شکم میں رہتا ہے، لیکن اگر اس بچے سے پوچھا جائے کہ ماں کی شکم کے حالات کیسے تھے، تم 9 مہینے رہ کر آئے ہو اپنے ماں کی شکم میں، کیسے حالات تھے؟ کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ بعینی اسی طریقے سے ہم موقف کو بھول گئے کہ وہ عالم زر کیا تھا، کس طریقے سے لیا گیا، وہ کہاں پہ تھا، موقف کو ہم بھول گئے ہیں، لیکن وہ جو عہد و پیمان لیا گیا تھا وہ عہد و پیمان ہماری فطرت میں موجود ہے۔ تو اس عہد و پیمان، وہ جو ہم نے عہد و پیمان جو خداوند کریم سے لیا ہوا عہد و پیمان جب بھلا دیا اکثر انسانوں نے، تو انبیاء کو خداوند کریم نے بھیجا تاکہ اس عہد و پیمان کو یاد دلائیں کہ دیکھو تم عہد و پیمان کر کے آئے تھے، پروردگار کی توحید کا وعدہ دے کر آئے تھے کہ ہم سوائے پروردگار عالم کے آگے اور کسی کے سامنے سرنگوں نہیں ہوں گے۔ یہ ایک مقصد۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ نعمتوں کی یادآوری۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس آئے اور لوگوں کو نعمتوں کی طرف یاد دلائے۔ کیوں نعمتوں کی طرف یاد دلائے؟ اس لیے کہ نعمت کو یاد دلانا اس بات کا لازمہ ہے کہ جب انسان نعمت کو یاد کرے گا تو نعمت دینے والے کو بھی یاد ضرور کرے گا، جسے ہم منعم کہتے ہیں، نعمت دینے والا۔ منعم یعنی نعمت دینے والا۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا
ہوا فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ سورہ مبارکہ فاطر آیت نمبر 3. اے لوگو، یا ایھا الناس ہے یہاں پر، یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، پوری انسانیت کو خداوند کریم نے مخاطب کیا. یا ایھا الناس، اے لوگو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو تم پر نعمتیں ہیں ان کو یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ، دیکھا فوراً سے دوسرا جملہ کیا آیا؟ نعمتوں کو یاد کرو. کیوں؟ کہ کیا اللہ کے علاوہ کی کوئی خالق ہو سکتا ہے؟ گویا نعمت کو یاد دلانا اس بات کا لازمہ ہے کہ انسان توحید کا اقرار کرے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں ہے جو مجھے یہ آنکھیں دے سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو مجھے یہ سماعت دے سکے، اللہ کے علاوہ کوئی ہستی نہیں ہے کہ جو میرے بدن میں ان رگوں کو رکھے اور وہ اس طریقے سے سسٹمیٹک طریقے سے کام کر رہی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک رگ بھی خراب ہو جائے خدا نخواستہ تو میں اپنے جسم میں کیا محسوس کرتا ہوں؟ بیماری کو محسوس کرتا ہوں، یا کسی کمی کو محسوس کرنے لگتا ہوں کہ میرا ہاتھ مثال کے طور پر صحیح سے حرکت نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کہا لگتا ہے یہاں کی نس دب گئی ہے. کیوں دب گئی ہے؟ کہا کہ ہاتھ صحیح سے حرکت نہیں کر رہا ہے. ایک انگوٹھا اگر انسان کا کاٹ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ انسان کوئی چیز اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. تو نعمتوں کو یاد دلانا تاکہ اس نعمت کو یاد کرنے کے ذریعے سے انسان کہاں پہنچے؟ حل من خالق غیر اللہ. فوراً اس جملے کے بعد اللہ نے جو ارشاد فرمایا کہ اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. حل من خالق غیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور خالق ہو سکتا ہے؟ وہ کون اللہ ہے؟ یرزقکم من السماء والارض، جو آسمان اور زمین سے تمہیں رزق دے رہا ہے، آسمان سے بھی تمہیں رزق دے رہا ہے اور زمین سے بھی تمہیں رزق دے رہا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پس تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ تو آپ نے غور کیا، ملاحظہ کیا کہ یہاں پر خداوند کریم نے فوراً سے اپنی نعمت کو یاد دلانے کے بعد توحید کا تذکرہ کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طریقے سے سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 7، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس میثاق کو یاد کرو، اس ایگریمنٹ کو یاد کرو، اس عہد و پیمان کو یاد کرو کہ وہ عہد و پیمان کہ جو خداوند کریم نے تم سے لیا تھا. یہاں پر پھر دوبارہ عہد و پیمان کا تذکرہ آ گیا. نعمت کو یاد کرو اور عہد و پیمان کو یاد کرو. اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں بہت گہرا تعلق ہے، نعمت کو یاد کرنے میں اور توحید پروردگار میں. کہا کہ نعمت کو یاد کرو اور اس عہد اور پیمان کو، اس ایگریمنٹ کو یاد کرو کہ جو ایگریمنٹ، جو عہد و پیمان خدا نے تم سے لیا. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا اس وقت، یعنی جب خدا تم سے ایگریمنٹ لکھوا رہا تھا اور ایگریمنٹ کر رہا تھا تو اس وقت تم نے کہا تھا کہ سمعنا واطعنا، پروردگار ہم نے سنا بھی اور ہم نے اطاعت بھی کی. یعنی اس وقت تم 100% سر تسلیم خم تھے میرے سامنے، تم نے انکار نہیں کیا. لہٰذا اس عہد و پیمان پر تم باقی ہو یا نہیں ہو. واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو کہ بے شک خداوند کریم دلوں کے حال کو جاننے والا ہے. یہ سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 7. اسی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. السلام علیکم. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. حضرت موسیٰ نے کیا کہا اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. وہ نعمت کیا ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء. گویا انبیاء کا رکھنا خود اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بلکہ سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہو سکتی. آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہیں. بنیادی ضروریات کیسے کہتے ہیں آپ کہیں کہ مثلا الیکٹریسٹی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے، صحیح ہے،
ضروریات زندگی، اب بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو ہم جن چیزوں کو ہم بنیادی ضروریات شمار کرتے ہیں اس میں ہم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کہ جانور کو بھی کھانا چاہیے، جانور کو بھی ایک جگہ چاہیے، جانور کو بھی سکون چاہیے، جانور کو بھی اپنی بدن کی حفاظت کے لیے کچھ چیزیں چاہیے، فیسلٹیز چاہیے۔ تو اگر وہ چیزیں بنیادی ہمارے ضروریات ہیں تو پھر مجھ میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میری بنیادی ضرورت کچھ اور چیز ہے، وہ کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ ہدایت سے بڑھ کر کوئی اور میری ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑھ کر کیا ضرورت ہے؟ ہدایت۔ لہٰذا ہادی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لہٰذا جب امام سے سوال پوچھا گیا کہ ثم لتسألن عن النعیم، پھر اس کے بعد تم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا نعمت کے بارے میں، تو جب راوی نے کہا کہ کیا یہ نعمتوں کا سوال کھانے پینے کے بارے میں ہوگا جو خدا نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، تو امام نے اس سے کہا تھا کہ کیا تم خدا کو اس سے کہیں گرا ہوا سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور کچھ کھا پی کے چلے جائے تو کیا تم اس سے سوال کرتے ہو کہ تم نے کتنا کھایا؟ کہا کہ نہیں مولا سوال نہیں کرتے۔ تو کہا کہ خداوند کریم تو بہت زیادہ کریم ہے، وہ ان نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ پھر کہا کہ پھر کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟ کہا نعمت ولایت۔ ولایت یعنی وہی ہدایت، ہادی کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں۔ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ہدایت پروردگار ہے۔ لہٰذا کہا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وہ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء کو قرار دیا۔ بنی اسرائیل کی قوم نہ جانے کتنے انبیاء پروردگار نے بھیجے، لیکن ایسی بدبخت قوم کہ انبیاء کو قتل کر کے اس طریقے سے اپنی دکانوں میں بیٹھ جاتے تھے، چوتھے امام کے بقول، کہ گویا کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے۔ انبیاء کو قتل کرتے تھے، عام انسان کا نہیں، انبیاء کا قتل کرتے تھے۔ صبح مثال کے طور پر انبیاء کو قتل کرتے تھے اور شاموں کو اپنی دکانوں پر بیٹھ جاتے تھے، گویا کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے انبیاء کو قتل کیا بنی اسرائیل نے۔ یعنی یہ نہ صرف یہ کہ کفران نعمت ہے، بلکہ کفران نعمت سے بھی اگر کوئی بڑھ کر کوئی لفظ ہوتا تو وہ ہے اذ جعل فیکم انبیاء، کیونکہ پروردگار عالم نے تم میں انبیاء کو قرار دیا، وجعلکم ملوکن، اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ یعنی بنی اسرائیل کی قوم شاید وہ قوم ہے کہ جس قوم کے سب سے زیادہ اللہ نے ناز و نخرے اٹھائے، سب سے زیادہ جس قوم کے ناز و نخرے اٹھائے ہیں وہ بنی اسرائیل ہے۔ خداوند کریم کی حکمت تھی، خداوند کریم کی حکمت تھی کہ وہ آزمائش لیتا ہے، امتحان لیتا ہے، لہٰذا نعمتیں دے کر امتحان لیا۔ ایک کے بعد ایک بنی اسرائیل کی قوم اللہ کی پیمان شکنی کرتی رہی، عہد شکنی کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود پھر کہا کہ صحیح ہم توبہ کرتے ہیں، پھر چلے مثال کے طور پر کچھ عرصہ، پھر اس کے بعد دوبارہ اسی ڈگر پہ آ گئے۔ یعنی آپ سوچئے کہ ایک وہ قوم جو حضرت موسیٰ کا معجزہ دیکھ کر آ رہی ہے، وہ قوم جو دیکھ کر آ رہی کس طریقے سے حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو مار کر سمندر میں ان کے لیے رستہ بنایا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ سامری کے جو گوسالے کو پوجنے لگتی ہے اور حضرت موسیٰ سے سوال کرتی ہے، یعنی ان سے تقاضا کرتی ہے کہ ہمارے پروردگار کو ایسے ہی دکھاؤ کہ جیسے یہ سامری کا گوسالہ ہے، ہم تمہارے پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہیں، روبرو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس قدر بدبخت قوم کے اللہ نے ان کے لیے مثال کے طور پر کیا نہیں کیا، ان کے لیے زمین سے جو ہے وہ نباتات کو اتارا، نباتات کو خلق کیا، تو کہنے لگے کہ ہم ایک غذا کھا کھا کے تک گئے، اب کیا نازل کریں؟ من و سلوہ۔ اللہ نے وہ بھی اتار دیا، من و سلوہ بھی اتار دیا، لیکن پھر بھی اس کے بعد کیا؟ ڈھیٹ قوم، دوبارہ وہی اپنے ڈگر پر۔ پھر کہا کہ جاؤ حتہ کہہ کر اس وادی میں داخل ہو جاؤ کہ تمہارے گناہ جو ہے وہ جھڑ جائیں گے۔ گناہ بھی جھڑ گئے، یعنی گناہ بھی معاف کرتا رہا، ان کو نعمتیں بھی دیتا رہا، دنیاوی نعمتیں بھی دیتا رہا، لیکن یہ ایسی ڈھیٹ قوم جو آج بھی ڈھیٹ بنی ہوئی ہے، بنی اسرائیل کی قوم۔ خوب، تو کہا کہ تمہیں بادشاہ بنایا، وَآتَاكُم مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، پروردگار نے تمہیں وہ کچھ دیا ہے جو عالمین میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کی وہ قوم جو حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نعمت خدا نے کسی قوم کو نہیں دی ہے، وہ نعمت خدا نے تمہیں دی ہے۔ تو
تو حضرت موسیٰ نعمت کو یاد دلا رہے ہیں، جیسے کہ مولا کائنات نے کہا انبیاء کا ہدف اور مقصد کیا تھا کہ یہ اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے تھے۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ ابراہیم آیت نمبر 6 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وہ اللہ کی نعمت کیا تھی؟ ابھی ایک نعمت کا یاد کروایا تھا جو سورہ مبارکہ مائدہ کی آیت نمبر 20 میں۔ وہ نعمت کیا تھی کہ اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء کو بھیجا اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ عطا کیا جو کسی بھی عالمین میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کیا۔ اس سورہ ابراہیم کی آیت میں حضرت موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ وہ نعمت کیا تھی؟ اذ انجاکم من آل فرعون، اللہ نے تمہیں آل فرعون سے، قوم فرعون سے بچایا۔ وہ قوم فرعون کیا کرتی تھی؟ یسومونکم سوء العذاب، تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کیا ہوا تھا، یعنی بدترین ظلم اور جور کا بازار تمہارے اوپر گرم کیا ہوا تھا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، وہ آل فرعون جو تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس عذاب سے اللہ نے تمہیں حضرت موسیٰ کے ذریعے سے نجات دی۔ یہ نعمت کم ہے؟ امن کی جو نعمت ہوتی ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، اور ہمیں بہرحال خداوند کریم سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ ہمارے بھی اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائیں اور اس ملک میں امن اور امان باقی رکھے، ورنہ آپ کبھی جائیے، خداوند کریم آپ کو زیارت نصیب کرے، سیریا کی، شام کی زیارت پہ آپ جائیے، جو جنگ زدہ ممالک ہیں، آپ ذرا ان میں ہو کا عالم دیکھیے کہ انسان کا دل جسے کہا جاتا ہے کہ مٹھی میں کوئی بند کر لے، اس قدر گٹھن ہے وہاں پر اس کی فضا میں کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ جنگ کا عالم ہے، سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ تو ایک جو امن کی جو ایک نعمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ حضرت موسیٰ یاد دلا رہے ہیں بنی اسرائیل کو کہ دیکھو تم پر فرعون نے ظلم روا رکھا ہوا تھا، ظلم کا بازار گرم کیا ہوا تھا، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتا تھا، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا، اللہ نے تمہیں اس ظلم سے نجات دی۔ یعنی کتنی بڑی نعمت۔ ابھی ہم نے، کیونکہ ہم پر وہ عذاب آیا نہیں ہے، شاید یہ آیت ہمیں اتنی ملموس نہیں ہے ہمارے لیے، ہم اتنا اس کو محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ ہم خداوند کریم کے فضل و کرم سے امن اور امان کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کبھی وہ وقت آ جائے، حالات خراب ہو جائیں اور یہ زمانہ ہم پر تنگ ہو جائے، زمین ہم پر تنگ ہو جائے خدا نخواستہ، تو پھر اس وقت ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی ہے کہ امن کیا چیز ہے، امن اور امان کیا چیز ہے۔ تو حضرت موسیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ آل فرعون تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے تھے، تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے سے تمہیں کیا دی؟ نجات دی۔ فَأَنْجَاكُمْ، اللہ نے تمہیں نجات دی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی جانب سے کیا تھی؟ ایک بہت ہی عظیم امتحان اور بلا اور مصیبت تھی۔ جی، خدا کی جانب سے اس میں آزمائش تھی تمہاری، بلا یعنی یہاں پر آزمائش۔ اسی طریقے سے سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 34 تک خداوند کریم نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ایک ایک کر کے اپنی نعمتوں کو گنوایا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الانهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ۔ اللہ وہ ہے کہ اس نے زمین و آسمانوں کو خلق کیا، اس نے آسمان سے پانی کو برسایا تاکہ اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے مختلف قسم کے پھلوں کو نکالا تاکہ وہ تمہارے لیے رزق قرار پائیں۔ پھر اسی پروردگار نے تمہارے لیے سمندروں کو میں کشتیوں کو مسخر کر دیا کہ جو خداوند کریم کے حکم سے سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، اور اسی پروردگار عالم نے تمہارے لیے نہروں کو مسخر کر دیا، تمہارے کنٹرول میں دے دیا، تمہارے لیے سورج اور چاند
کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا، رات اور دن کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں ہر وہ چیز عطا کی کہ جس کا تم نے پروردگار عالم سے تقاضا کیا تھا۔ یہ تمام باتیں کہنے کے بعد پروردگار عالم نے ایک جملہ کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کرو تم اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ان الانسان لظلوم کفور، بے تحقیق انسان بہت بڑا ظالم بھی ہے اور بہت بڑا کفران نعمت کرنے والا بھی ہے۔ یہ پورا آیت ہے سورہ ابراہیم سے، آیت نمبر 31 آیت نمبر 34۔ جی اس وقت جو بنی اسرائیل کے قوم کون ہے؟ یہودی ہے۔ جی یہودی، اسرائیل۔ خوب، تو یہ ایک انبیاء کا ہدف اور مقصد تھا کہ انبیاء اپنی قوم کو اللہ کی نعمتوں کی طرف متوجہ کرتے تھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد دلاتے تھے تاکہ ان کی قوم اللہ کی طرف متوجہ ہو اور ایک اللہ کی عبادت اور پرستش کرے۔ یہ ایک ہدف۔ اسی طریقے سے تیسرا ہدف کہیں یا چوتھا ہدف کہیں وہ یہ تھا کہ انبیاء جو اپنی دعوت پیش کرتے تھے وہ عقلی بنیادوں پر تھیں، وہ صرف اس وجہ سے نہیں تھیں کہ ہمیں بس ہم نبی ہیں اور ہم نبی مان لو، یا تم سے پہلے بھی مثال کے طور پر کچھ انبیاء گزرے ہیں، جس طریقے سے وہ انبیاء تھے اسی طریقے سے ہم انبیاء ہیں، اور یا جس طریقے سے تم سے پہلے والے لوگ ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے تم بھی ایک اللہ کی پرستش کرو۔ یہ فقط رسم کی بنیاد پہ نہیں تھا، یا فقط آباء و اجداد کے دین کی بنیاد پہ نہیں کہ وہ کہتے رہے کہ کیونکہ ہمارے آباء و اجداد انہی انبیاء کو پوچھتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی ان کی پرستش کریں گے۔ تو انبیاء جو ہے وہ عقلانیت بخشتے تھے معاشرے کو۔ پانچواں اور آخری ہدف جو اس خطبے میں بیان ہوا وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی نشانیاں دکھلاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی نشانی دکھاتے تھے۔ وہ نشانی کون کون سی تھی؟ من سقف مرفوع وَيُرُوهُمْ آیات المقدرۃ من سقف فوقہم، انبیاء اپنی قوم کو خداوند کریم کی قدرت کی نشانیاں دکھاتے تھے۔ ان میں سے بعض نشانیوں کا تذکرہ کیا یہاں پر مولا کائنات نے، وہ کون سی ہیں؟ من سقف مرفوع، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ جو آسمان ہے یہ اللہ کی نعمت ہے، جیسے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے آسمان کو بغیر ستونوں کے اٹھائے کیا ہے، کھڑا کیا ہے، بغیر عمد ترونہا، ثم استوى علی العرش، پھر خدا کی قدرت عرش پر مستقر ہو گئی، وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى، پھر پروردگار عالم نے سورج اور چاند کو مسخر کیا اور ہر ایک مقررہ وقت تک اپنی حرکت میں ہیں۔ یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون، پروردگار عالم اپنے امر کی تدبیر کرتا ہے اور تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ شاید تم اپنے پروردگار سے ملاقات پر یقین رکھ سکو۔ یہ ایک نشانی۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ وَمِہَادٍ تَحْتَكُمْ، پروردگار عالم نے زمین کا بچھونا بچھایا، زمین کا فرش بچھایا، جیسے کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، پروردگار عالم وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو مہد بنایا۔ مہد کسے کہتے ہیں؟ مہد کسے کہتے ہیں؟ مہد، اطلب العلم من المہد الی اللحد، گود کو، گود کی جہاں پر بچہ آرام سے رہتا ہے، یعنی کوئی تکلیف محسوس نہیں کرتا۔ پروردگار عالم نے زمین کو تمہارے لیے مہد قرار دیا تاکہ تمہیں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو۔ وَجَعَلَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور پروردگار عالم نے زمین میں راستے قرار دیے کہ شاید تم ہدایت پا جاؤ۔ یہ دوسری نشانی۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ وَمَعَائِشَ تُحْيِيهِمْ، ان کا روزگار جو ان کو زندگی بسر کرنے میں مدد دیتا تھا، روزمرہ کا روزگار۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، ہم نے تمہیں زمین پر سکونت اختیار دی
اور تمہارے لیے زمین پر معائش قرار دیے، روزگار قرار دیے، تاکہ تم اس زمین پر سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ قلیلا ما تشکرون، لیکن کتنے ہی کم ہیں کہ جو تم شکر انجام دیتے ہو۔ خداوند کریم کا جو شکر انجام دیتے ہو وہ انتہائی کم مقدار میں ہے۔ چوتھی نشانی کیا تھی؟ چوتھی نشانی حوادث، درد اور الم اور موت کا آنا۔ وآجال تفنیہم او وأوصاب تحرمہم واحداث تتابع علیہم۔ یہ انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو تمہاری موت کا ایک وقت مقرر ہے، ہر شخص اس دنیا سے جا رہا ہے، جس طریقے سے تمہارے پہلے والے اس دنیا سے چلے گئے تمہیں بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے تھے کہ دیکھو یہ جو مصیبتیں تم پر آ رہی ہیں، یہ جو تمہارا بدن کمزور ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک مقررہ وقت کے لیے یہاں پر آئے ہو۔ تم کل تک ایک بچے تھے، پھر اس کے بعد نوجوان ہوئے، لڑکپن کی عمر میں آئے، پھر اس کے بعد تم جوان بنے، تمہارے بازوؤں میں پروردگار عالم نے طاقت عطا کی، اور پھر اس کے بعد دوبارہ تم کہاں چلے گئے؟ بڑھاپے کی جانب چلے گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سفر ہے جو تم طے کر رہے ہو، بچپنے سے لے کر بڑھاپے تک کا، اور بڑھاپے کے بعد موت کا سفر۔ تو یہ ایک سفر ہے جو کہ تم طے کر رہے ہو۔ او احداث تتابع علیہم، یا وہ حوادث جو پے در پے ان پر نازل ہوتے تھے، مثلا سیلاب کا آنا، زلزلے کا آنا، سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ، یہ تمام کی تمام نشانیاں انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو یاد دلاتے تھے۔ پروردگار قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا۔ تمہیں روئے زمین پر کوئی بھی مصیبت نہیں پہنچتی، اور نہ ہی تمہارے جسموں میں کوئی بھی مصیبت نہیں آتی۔ یعنی دو باتوں کی طرف اشارہ ہے، تمہیں کوئی بیماری نہیں پہنچتی اور اس زمین پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی، مگر یہ کہ قبل اس کے کہ ہم اس مصیبت کو اور اس بیماری کو خلق کریں، ہم نے اس مصیبت کو اور اس بیماری کو ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی پروردگار عالم کے پاس لوح محفوظ پر موجود ہے کہ مولانا ہاشم صاحب کو کیا کیا بیماریاں ہوں گی، بچپنے سے لے کر پیدائش سے لے کر ہمیں کیا کیا مصیبت آئیں گی، ہمارے بدن میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی، ہمارے بدن میں کیا کیا بیماریاں واقع ہوں گی، پروردگار عالم کے پاس یہ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے لوح محفوظ پر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ روئے زمین پر کس مقام پر کس وقت زلزلہ آئے گا، روئے زمین پر کس مقام پر کس وقت سیلاب آئے گا، کس وقت آندھی چلے گی، کس وقت طوفان آئے گا۔ یہ تمام کے تمام مصیبتیں، احداث، حوادث، یہ تمام کے تمام حوادث اور یہ تمام کی تمام بیماریاں پروردگار عالم نے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، قبل اس کے کہ پروردگار ان احداث کو یا ان بیماریوں کو خلق کرے۔ خلق کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے ان چیزوں کو لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ مقصد کیا ہے، ہدف کیا ہے پروردگار عالم؟ میرا بدن مریض ہوتا ہے، کل تک میں بہت طاقتور تھا، آج میں ضعیف ہو گیا، کل تک میں صحت مند تھا، آج میں کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یا کل تک مثال کے طور پر میرا گھر یا میری جگہ صحیح و سالم تھی، آج وہاں پر سیلاب آ گیا یا زلزلہ آ گیا یا کوئی اور حادثہ رونما ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں پروردگار عالم ہمیں ان مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے؟ کیوں پروردگار عالم میرے بدن میں بیماریوں کو ایجاد کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر کہ جو تم سے فوت ہو گئی، جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، تم اس پر افسوس نہ کرو۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے اس پر زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی دو باتوں کا خیال رکھنا، دو باتوں کا خیال رکھنا۔ آج اگر میرا بدن صحیح و سالم ہے، آج اگر پروردگار نے مجھے خوبصورتی عطا کی ہے تو یاد رہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ لا تفرحوا بما آتاکم، جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں، لہٰذا اس پہ تکبر کرنا کیسا؟ یہ جو میرا بدن ہے بالآخر اس کو مٹی میں
مل جانا ہے۔ لہذا جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے اس پر اترانے کی، فخر کرنے کی اور تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر جو چیز میرے ہاتھ سے چلی گئی ہے، آج میں بیمار ہوں، کل تک میں صحت مند تھا، وہ جو صحت میرے ہاتھ سے چلی گئی ہے، وہ جو بچہ مثال کے طور پر میں نے اپنے ہاتھ سے دے دیا ہے، اس پر اس قدر افسوس نہ کرو کہ گویا یہ سمجھنے لگو کہ تمہاری اپنی کوئی ملکیت تھی جو تمہارے ہاتھ سے چلی گئی۔ جو صحت تمہارے ہاتھ سے گئی ہے وہ تمہاری اپنی ملکیت نہیں تھی۔ جو بچہ تمہارا چلا گیا ہے اس دنیا سے، وہ تمہاری اپنی ملکیت نہیں تھی۔ لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں؟ موت کی خبر سنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ، ہم سب کس کے لیے ہیں؟ للہ کا مطلب یعنی اللہ کی ملکیت ہے۔ ہم سب کے سب کس کی ملکیت ہیں؟ اللہ کی۔ و انا الیہ، اور ہم سب کے سب کہاں پر لٹنے والے ہیں؟ پروردگار عالم کی طرف۔ تو ہمارا کچھ تھا ہی نہیں۔ جب میرا کچھ تھا ہی نہیں تو اگر وہ میرے ہاتھ سے چلا گیا تو اس پہ افسوس کیوں کروں؟ اور جو کچھ ملا ہوا ہے جب وہ میرا ہے ہی نہیں تو اس پر اترانا کیسا، تکبر کرنا کیسا؟ لہذا مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمام کے تمام زہد کو اس ایک جملے میں جمع کر دیا۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ زہد کیسے کہتے ہیں؟ زہد، زاہد کا مصدر ہے زہد۔ زہد یعنی بے رغبتی، دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں مگن نہ ہونا۔ بے رغبتی کا مطلب یہ کہ اس قدر دنیا میں چاہت پیدا نہ کر لینا کہ گویا دنیا کو ہی اپنا ہدف اور مقصد قرار دے دینا۔ جب انسان میں یہ والی صفت نہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ زاہد ہے۔ انبیاء کیا تھے؟ زاہد تھے۔ مولا کائنات کیا تھے؟ زاہد تھے۔ زاہد کیوں زاہد تھے؟ اس لیے کہ پرواہ نہیں تھی کہ دنیا کس کے ہاتھ میں۔ یہاں تک کہ جوتیاں گاٹ رہے ہیں اور جوتیاں گاٹتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابن عباس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو خلافت ہے تمہارے، بلکہ پوچھتے ہیں کہ یہ میں جوتی گاٹ رہا ہوں اس کی قیمت کتنی ہوگی؟ کہا مولا اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں لے گا۔ کہا کہ تمہاری خلافت ہے میرے نزدیک ان جوتیوں سے بھی زیادہ پستر ہے، یا کہا کہ بکری کے ناک کے پانی سے زیادہ بھی کیا ہے؟ پستر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی خلافت لی یا نہیں لی؟ لی خلافت۔ تو کیوں لی خلافت؟ ہدف اور مقصد دنیا نہیں تھا۔ ہدف اور مقصد یہ نہیں تھا کہ اپنی جائیدادیں بنائیں۔ ہدف اور مقصد یہ نہیں تھا کہ میرے بعد اپنے بچوں کو یہ لائف سیٹ ہو جائے اور ان کی جائیدادیں بن جائیں۔ ہدف اور مقصد کیا تھا کہ وہ جو خداوند کریم نے مجھے ذمہ داری دی ہے اس خلافت کے ذریعے سے وہ ذمہ داری پوری ہو، ہدایت کی ذمہ داری پوری ہو۔ یہ ہدف اور مقصد تھا، الہی مقصد تھا۔ لیکن یہی ہدف اور مقصد، یہی خلافت اگر کوئی شخص اس ہدف اور مقصد سے لے کہ اپنی بلڈنگیں بنائے، اپنی جائیدادیں بنائیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں زہد نہیں ہے، زاہد نہیں ہے، بلکہ دنیا میں مگن ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا زہد کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں زہد؟ دنیا سے بے رغبتی، دنیا میں مگن نہ ہو جانا، دنیا کو اپنے لیے ہدف اور مقصد قرار نہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روبانیت کی زندگی گزارے۔ زہد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نہ میں اچھا کھاؤں، نہ میں اچھا پہنوں، نہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، نہ میرے پاس اچھا گھر ہو۔ زہد کا مقصد یہ نہیں۔ بہت کنفیوژن ہوتی ہے یہ دو چیزیں نا۔ جب انسان ان چیزوں کو اپنا ہدف، اپنا گول، مقصد قرار دے لے اور ان چیزوں کی خاطر حلال اور حرام کی پاسداری نہ کرے، سمجھ لے کہ اس کے اندر زہد نہیں ہے۔ سمجھ لے کہ دنیا کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی ہے۔ اسی لیے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال۔ اس شخص میں کوئی خوبی نہیں ہے، کوئی خیر نہیں ہے جو حلال طریقے سے مال جمع کرنے کو پسند نہ کرتا ہو۔ حلال طریقے سے مال جمع کرنا ہے، حلال طریقے سے، لیکن سمپلسٹی کی بھی پھر ایک طرف ہے نا کہ سادگی کی طرف بہت وہ ہے۔ وہ سادگی اپنی جگہ ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میرے پاس مال نہ ہو۔ اگر میرے پاس مال نہ ہو تو سب کے سب فقیر ہوں گے، مومنین فقیر ہوں گے، تو فقیر انسان ضعیف ہوتا ہے، اس شخص میں کوئی خوبی نہیں جو حلال طریقے سے مال جمع کرنے کو پسند نہ کرے۔ کیوں مال جمع کرے مولا؟ لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال فیکف بها وجہہ، کہ اس مال کے ذریعے سے اپنی عزت اور آبرو بچائے۔ سوال کرنے میں ذلت ہے یا نہیں ہے؟
بالآخر میری نیڈس آئیں گی. میرا ایک بیوی ہے, میرے بچے ہیں, ان کو اسکول جانا ہے, میری اللہ نے میرے ساتھ بھی پیٹ لگا کے دیا ہے, جو میرے ساتھ گھر والے ہیں ان کے ساتھ, سب کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے, سب کو کھانا چاہیے. تو وہ نیڈس مجھے پوری کرنی نہیں کرنی, تو دو ہی طریقے سے پوری ہو سکتی ہیں, یا تو میں خود کام کروں یا پھر کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. آئمہ جو قرض دیا کرتے تھے بہت ساری تصویریں بناتے ہیں کہ وہ قرض دیا کرتے تھے. بالآخر قرض لینے کو پسند نہیں کیا اسلام نے, مکروہ ہے قرض لینا. کہا کہ جتنی حاجت کم ہوگی بغیر حاجت کے قرض لینا تو بہت شدید مکروہ ہے. ضرورت نہیں ہے انسان قرض لے, شدید مکروہ ہے. اور جس قدر حاجت بڑھتی جائے گی, ضرورت بڑھتی جائے گی, کراہت میں کمی آتی جائے گی, لیکن وہ مکروہ رہے گا, ناپسندیدہ فعل ہے. قرض دینا انتہائی پسندیدہ فعل ہے, مستحب ہے. نہ جانے کتنا اجر و ثواب بیان ہوا ہے قرض دینے پر. ہاں, اور قرض لینا کیا ہے, مکروہ عمل ہے, پسند نہیں کیا. تو بہرحال اسلام نے پسند نہیں کیا کہ ایک مومن کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے. ہاتھ کب پھیلاؤں گا, جب میرے پاس مال نہیں ہوگا. تو کہا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے کہ جو حلال طریقے سے مال جمع کرنے کو پسند نہ کرے, کہ جس مال کے ذریعے سے وہ اپنی عزت اور آبرو کو بچائے اور اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خرچ برداشت کرے. یہی چھٹے امام کو ایک مرتبہ دیکھا کہ پسینے میں شرابور ہیں. ایک صوفی ٹائپ کا شخص تھا, اور اس نے کہا کہ میں آج جو ہے وہ امام کو جا کر نصیحت کروں گا. گیا امام کے پاس اور کہا کہ آپ کا تعلق جو ہے وہ رسول اللہ کے گھرانے سے, آپ کے جد رسول خدا ہیں, اور آپ دنیا کمانے میں اتنے مگن ہیں کہ آپ کے بدن پورا پسینہ پسینہ ہو رہا ہے, پسینے ٹپک رہے ہیں آپ کے بدن سے. تو امام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس حال میں دیکھے کہ رزق حلال کمانے میں میرا پسینہ ٹپک رہا ہے, تاکہ اس رزق حلال کے ذریعے سے میں تجھ جیسوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بے نیاز ہو جاؤں. تو اس کا مطلب کیا ہے, جو چیز بری ہے وہ کیا ہے, حب دنیا. حب دنیا کا مطلب کیا ہے, یعنی دنیا کمانے میں انسان اتنا مگن ہو جائے کہ واجبات کی پاسداری نہ کرے, حلال و حرام کی پاسداری نہ کرے, دین و شریعت کی پاسداری نہ کرے, بس اس کا ایک ہی ہدف ہو صبح اٹھ کے دنیا کو جمع کرنا ہے, یعنی مال کو جمع کرنا ہے. یہ چیز پسند نہیں کی گئی. لیکن جو چیز پسند کی گئی ہے وہ یہ کہ شریعت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے انسان مال کمانے کے لیے کوشش کرے. یہاں تک کہ کہا کہ جو شخص رزق حلال کمانے کے لیے جاتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. تو یہ ساری احادیث موجود ہیں. تو لہٰذا کہاں سے بات کہاں نکل گئی. زہد کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس اچھا مال نہ ہو یا یہ ساری سہولیات نہ ہو, بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری, ایک بہت اچھا جملہ ہے علامہ ذیشان جوادی مرحوم کا, خدا ان کی مغفرت فرمائے, درجات بلند کرے. وہ کہتے تھے کہ زہد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی چیز کا مالک نہ ہو, بلکہ زہد کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب چیزوں کا مالک ہو, چیزیں اس کی مالک نہ ہوں. میں گاڑی کا مالک بنوں, گاڑی میری مالک نہ ہو. میں گھر کا مالک بنوں, گھر میرا مالک نہ ہو. میں خواہشات کا مالک بنوں, نہ کہ خواہشات میری مالک بنے. تو جب دو مالکیت میں تبدیلی ہو جائے گی تو زہد کا معنی اور مفہوم واضح ہو جائے گا. بہرحال تو چوتھی چیز کیا تھی کہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو یاد دلاتے تھے کہ بھائی دیکھو تمہیں ایک دن اس دنیا سے جانا ہے, دیکھو تمہیں یہ جو درد اور الم اور مصیبتیں محسوس ہو رہی ہیں, گویا ایک کوئی خالق ہے, ایک مالک ہے جو تمہاری زندگی کی تدبیر کر رہا ہے. اسی نے یہ تکلیفیں تمہاری زندگی میں رکھی ہیں تاکہ تم پروردگار عالم کی طرف متوجہ ہو سکو. یہ اہداف اور مقاصد تھے جو کہ بیان ہوئے. کچھ اہداف اور مقاصد قرآن مجید میں بیان ہوئے. جلدی جلدی میں آپ کی خدمت میں ان آیات کو پڑھ دیتا ہوں. سب سے پہلے آیت نمبر سورہ مبارکہ ابراہیم 14واں سورہ ہے قرآن مجید کا, آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ہم نے کسی قوم میں کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ بلسان قومی ہی, اس قوم کی زبان میں ہی وہ شخص گفتگو کرتا تھا. یعنی بنی اسرائیل کی زبان تھی وہ کیا تھی, عبرانی زبان تھی.
حضرت موسیٰ کون سی زبان بولتے تھے؟ عبرانی بولتے تھے۔ سرکار ختمی مرتبت کو کہاں بھیجا؟ عرب میں بھیجا، جزیرہ عرب میں، تو وہاں پہ سب عربی بولتے تھے، لہذا رسول اللہ کی زبان بھی کیا تھی؟ عربی تھی۔ حضرت ابراہیم کی زبان کیا تھی؟ عبری تھی ان کی زبان۔ ہاں، تو ہر قوم کو بھیجا اسی قوم کی زبان میں، ایسا نہیں ہے کوئی قوم مثال کے طور پر پنجابی بولتی ہے اور ایک نبی کو بھیج دیا پشتو بولتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر قوم کو اسی قوم کی زبان میں ایک رسول کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ لیبین لہم، تاکہ وہ رسول ان کے لیے بیان کرے، یعنی ہدایت دے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، بس اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کی ہدایت فرماتا ہے۔ گویا ہدف اور مقصد بیان ہو گیا کہ ہم نے انبیاء کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ لوگوں کی ہدایت کریں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، ہم نے حضرت موسیٰ کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ ان اخرج قومک، تاکہ وہ اپنی قوم کو خارج کریں۔ کہاں سے خارج کریں؟ من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر کہاں پر لے آئیں؟ نور کی طرف، وہ یعنی ہدایت کی خاطر ہم نے حضرت موسیٰ کو کس لیے بھیجا؟ تاکہ وہ ہدایت کریں۔ وذکرہم بایام اللہ، اور اپنی قوم کو اللہ کے جو ایام ہیں ان کو یاد دلائیں۔ سورہ مبارکہ مومنون آیت نمبر 32۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ سب کے سب ایک اللہ کی عبادت کریں۔ سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 25۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح اور روشن نشانیوں کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کیا۔ کیوں کیا؟ یہ تمام کام ہم نے کیوں کیے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں میں عدل قائم ہو سکے۔ یہ اشارہ ہے کس طرف؟ کیونکہ انبیاء کو بھیجنے کی ایک حکمت کیا ہے؟ ایک حکمت یہ ہے کہ انسان اجتماع پسند ہے، اجتماعی زندگی گزارتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو کہا جائے کہ بھائی بہترین مثال کے طور پر 600,000 گز کا ایک بنگلہ ہے، صحیح ہے، لیکن صحرا میں آس پاس کوئی نہیں ہے، بہترین بنا ہوا ہے، سوئمنگ پول بھی ہے اس میں، اس کے اندر گارڈن بھی ہے، جو آپ چاہتی ہیں، نہیں ڈریم ہاؤس جسے کہا جاتا ہے، بہترین بنا ہوا ہے، لیکن آس پاس کوئی نہیں ہے، ریگستان میں، بالکل صحرا میں، کوئی بھی رہنا پسند نہیں کرے گا۔ ہمیشہ ڈھونڈتے ہیں کہاں پر کہ سوسائٹی ہو جہاں پہ آس پاس لوگ رہتے ہوں، تو انسان پسند کرتا ہے اجتماع پسند ہے، انسان اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا۔ لہذا جب اجتماع میں رہتا ہے تو اجتماع میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آپ کی خواہشات ہیں، کچھ میری خواہشات ہیں، کچھ اس کی خواہشات ہیں، اور ہر انسان اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے۔ جب انسان خواہشات کو پورا کرنے میں چاہتا ہے تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے مفاد کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اپنے مفاد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرتا ہے؟ دوسرے کے مفاد کو پامال کرتا ہے، دوسرے کے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ لہذا پھر لوگوں نے قوانین بنائے، کچھ قانون ہونے چاہیے کہ لوگوں کے درمیان یہ اختلافات نہ ہوں، جنگل کا قانون نہ ہو کہ جس کے دل میں جو مثال کے طور پر آئے، کوئی اپنا مکان جو ہے وہ 200 گز ہے تو اس کو 400 گز کا پھیلا رہا ہے، کوئی بیچارہ مثال کے طور پر 60 گز کے مکان میں رہ رہا ہے تو اس کا اور چھوٹا مکان ہو گیا کیونکہ برابر والے نے اس پہ کیا کر لیا؟ قبضہ کر لیا ہے، زمین گھیر لی ہے۔ لہذا قوانین بنائے گئے، تو قوانین بنانے والا سب سے بہترین ہستی کون ہے؟ پروردگار عالم۔ اور ان قوانین کو اجرا کرنے والا سب سے بہترین ہستی کون ہے؟ جاری کرنے والا کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام ہے۔ لہذا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگوں میں عدل اور انصاف قائم ہو، اس لیے انبیاء کو بھیجا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان، اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دو جب وہ تمہیں پکارے، کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات بخشے۔ تو کیا ابھی ہم زندہ نہیں ہیں؟ حیات بخشنے کا مقصد یہ نہیں ہے، پھر کیا مقصد ہے؟ مطلب اپنی
حیات کی ایسی جیسے ہم لوگ یعنی ہدایت دے، ہدایت کی طرف. گویا ہدایت کے بغیر جو انسان زندگی بسر کر رہا ہے وہ زندہ لاش ہے. جیسے اب مثال میں آپ کو دیکھوں اس دور میں بے حجابی ہوتی ہے. تو پروردگار عالم اور رسول کو جواب دو تاکہ وہ تمہیں کس طرف پکاریں؟ حیات کی طرف، زندگی کی طرف تمہیں لے کر جائیں. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.